الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور محبت. اس پر کچھ لب کشائی کرنے سے پہلے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نشاور کرے اور آواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیا اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ وہی یکتا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے. اسی نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اسی کے آگے ہم اپنا سر جھکائیں، اسی کی عبادت و ریاضت کریں اور اسی کا حکم مانیں. تبھی جا کر ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کرے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے ہیں. پہلا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے اسماء پر ایمان لانا. دوسرا درجہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. تیسرا درجہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. چوتھا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا. ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے. اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے، ہماری زندگی کا مقصد بندگی الہی ہے، کیونکہ یہ وہی چیز ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے معبود سے قریب ہوتا ہے، بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی پاتا ہے. اس لیے جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عبادت و بندگی پر زور دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے کہ وہی سب کچھ ہے، اسی کی بارگاہ سے ہماری ہر حاجت پوری ہوگی. اپنے دماغ میں اس کے بڑائی اور اس کی عظمت کا سکہ بھی جمائے رہے اور اس کے علاوہ کسی کا خیال اپنے دل میں نہ آنے دے، اور ہمیشہ زندگی کا ہر لمحہ، کوئی بھی لمحہ اس کی یاد سے غافل نہ ہو. یہ کیفیت، یہ حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت آ سکتی ہے جب اس کے دل پر یہ چھا جائے، اس کے دماغ میں یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت، حقیقت میں تمام طرح کی کبریائی اور حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، سوائے اس کے کوئی شے قابل توجہ نہیں. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں قابل توجہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ زندگی کے ہر شعبے میں پیش نظر ہے. حضرات محترم، اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حقیقت میں اس کا تعلق ایک اللہ سے جڑ جائے، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، تو اسے اس صفت سے آراستہ ہو جانا چاہیے جو ایک مومن کی شان اور سچے ایمان کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں. حضرات محترم، جب انسان کے دل میں اس قدر محبت آ جاتی ہے کہ وہ ساری چیزوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ اپنی ساری چیزیں بھلا دیتا ہے. نہ اسے اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اپنے جان و مال کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اپنی زندگی کا ہوش ہوتا ہے. وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو جائے، چاہے اس کے بدلے میں میری ساری چیزیں قربان ہو جائے. حضرات محترم، اسی کی مثال میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث پاک کو سماعت کرنے سے پہلے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سر سے پیر تک کان بن جائیے، آپ سر سے پیر تک کان بن جائیے اور کانوں کو دل بنا لیجیے. اتنی پیاری حدیث ہے. امام بہقی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے کہ ایک نوجوان صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور ان کے جسم پر
مینڈے کی کھال کی چادر ہے، صرف اس چادر سے اپنے جسم کو چھپائے ہوئے ہیں، نہ ان کے جسم پر قمیص ہے نہ ٹوپی ہے، ننگے پاؤں مجنوں کی طرح چلے آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے صحابیو انظروا الی ھذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ، اے میرے صحابیوں اس شخص کی طرف دیکھو، اس شخص کو دیکھو، یہ وہ شخص ہے جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے روشن کر دیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نور سے، اپنی محبت سے روشن کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لقد رأیتہ بین ابوین، کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، اس شخص کو میں اس وقت جانتا تھا جب یہ مدینے مکہ میں تھے، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت اس کے والدین زندہ تھے۔ اور فرماتے ہیں یکذبانی بأطیب الطعام والشراب لقد رأیت علیہ حلۃ شراھا بمئۃ درہم۔ حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ماں باپ بہت مالدار تھے، یہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، یہ شہزادہ تھا، اس کے ماں باپ انہیں عمدہ کھانا اور لذیذ قسم کے مشروبات دیتے تھے، اور خدا کی قسم اس وقت یہ 200 درہم کا کپڑا پہنتا تھا جس وقت لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا نہیں ملتا تھا۔ اتنے یہ مالدار تھے، اتنے ان کے والدین امیر تھے، یہ اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس وقت یہ 200 درہم کا کپڑا پہنتا تھا جس وقت لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فرمانے کے بعد ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں دعاہ حب اللہ و حب رسولہ الی ما ترون، کہ جب سے اسے اللہ اور اس کے رسول سے سچا عشق ہوا ہے تو اس کا حال یہ ہو گیا ہے۔ کہاں وہ شہزادگی، کہاں وہ امیری، کہاں وہ دوڑ، اب یہ دوڑ کہ پیر میں کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے، جسم کو ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اور یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے سچا عشق کر لیا ہے۔ اگر یہ کیفیت دل کو نصیب ہو جائے کہ دل جو ہے صرف اور صرف اللہ کی یاد سے بھر جائے، ہر چاہت دل سے نکل جائے، تو اس کیفیت والوں کا حال کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ امام سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں لو خیرت بین الجنت والرکعتین، کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں یا جنت لے لوں، تو خدا کی قسم تخیرت الرکعتین، کہ میں جنت نہیں چاہوں گا بلکہ 2 رکعت نمازوں کا وقت لے لوں گا اور 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو شخص اللہ کے عشق کی لذت لے لیتا ہے، جو شخص جس کا تعلق اور وصل اللہ کے جو شخص اللہ کے تعلق اور وصال کے شراب کا جام پی لیتا ہے، تو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہے، اس کی نگاہ جنت پر نہیں پڑتی بلکہ وہ 2 رکعت نمازوں کا وقت لے لیتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں ملاحظہ فرمائے، وہ جواب دیتے ہیں لأن فی الرکعتین رضا اللہ والقرب منہ، اس لیے کہ 2 رکعت نمازوں میں، 2 رکعت مجھے نفل ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ہے اور میرے مولا کا قرب بھی۔ جب میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا تو اس میں میرے مولا کی خوشنودی بھی ہے اور مولا سے قرب بھی ہے، اور اگر میں جنت میں چلا گیا تو وہاں میرا نفس مشغول ہو جائے گا مشروبات میں، مرتبات میں، وہاں کی نعمتوں میں، حور و قصور میں، اور میرا نفس وہاں مشغول ہو جائے گا، اور یہاں میرا نفس مشغول نہیں ہوگا بلکہ میری رضا کی خوشنودی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب ہوگا۔ وہاں نفس کا اشتغال ہے، یہاں مولا کا وصال ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ شخصیت کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی کی شخصیت ہے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت کشف میں فرمایا یا ابا یزید ماذا ترید، اے ابو یزید تم کیا چاہتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں یا رب انی ارید اللہ ارید الا ما ترید، اے رب میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے کہ جو تو چاہے۔ حضرات گرامی، یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار اور وارفتہ شخصیت کا جواب۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری چاہت تو بس یہ ہے کہ میں صرف تجھے چاہوں۔ حضرات گرامی، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص ہونا چاہیے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ خالص ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ چاہتے نہیں ہیں، یا چاہتے بھی ہیں تو اس ہماری چاہتوں میں بہت ساری چاہتوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں، 100 چاہتیں ہوتی ہے، اس میں سے ایک چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھے خلوص کے ساتھ چاہے، میری چاہت میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو، تب دیکھیں آپ کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حج کے لیے جا رہی ہیں، رستے میں ایک شخص ملا، وہ دعویدار تھا نیکی کا، پرہیزگاری کا، تقوی کا. وہ فرماتا ہے اے رابعہ بصریہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی محبت میں مشغول ہوں. رابعہ بصریہ وہیں رک جاتی ہیں اور ان سے دریافت کرتی ہیں کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میری ایک بہن ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ شخص حیرت و استعجاب میں آ گیا. اس کے بعد رابعہ بصریہ عرض کرتی ہیں کہ وہ یہ برات اور یہ تیرے پیچھے ہے. اور جیسے ہی رابعہ بصریہ نے یہ کہا کہ وہ تیرے پیچھے، وہ شخص یکلخت مڑ کر پیچھے دیکھنے لگتا ہے. جو ہی وہ شخص پیچھے مڑا، حضرت رابعہ بصریہ اس کے چہرے پر تماچا رسید کرتی ہے اور کہتی ہے بدبخت، تو دعویٰ کرتا ہے میری محبت کا اور پیچھے مڑ کر میری بہن کو دیکھتا ہے. اگر تجھ کو مجھ سے سچی محبت ہوتی، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا. اگر مجھ سے زیادہ کوئی لاکھ خوبصورت ہوتی اور میں بتاتی رہتی تو مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتا. اس کے بعد وہ شخص اپنے چہرے پر خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے میں نے کسی کی ایک محبت کا اقرار کیا اور مڑ کر کسی غیر کو دیکھا تو مجھے تماچا لگا. تو میں کتنا بدنصیب ہوں کہ میں دعویٰ کروں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور کسی اور کو دیکھوں. اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں خالص بنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں خالص بنیے اور خلوص کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ